کیا مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے جہاں صرف میزائل نہیں بلکہ طاقت کے توازن بھی ٹوٹنے والے ہیں؟ کیا اسرائیل پر ہونے والے مسلسل حملے کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں؟ اور کیا امریکی واقعی اس جنگ میں پوری طرح شامل ہونے کی پوزیشن میں ہے یا پھر کوئی خاموش راستہ تلاش کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری دنیا کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے تیزی سے بدلتے ہوئے تصوراتی منظرنامے میں 26 مارچ ایک فیصلہ کن دن بن کر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر حملوں کی شدت اس سطح تک جا پہنچی ہے جو پچھلے 15 دنوں میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ عسکری ماہرین اس صورتحال کو ڈبل ویمنگ قرار دے رہے ہیں، یعنی ایسا دوہرا دباؤ جس میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ ایران نے اپنی حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کرتے ہوئے میزائلوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے ان کے تسلسل پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد، ایک دو گھنٹوں کے بعد اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف حملہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی دباؤ بھی ہے جس کا مقصد دشمن کو مسلسل اضطراب میں رکھنا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اپنے حملوں میں غیر معمولی شدت پیدا کر دی ہے۔ قلیل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ اور میزائلوں کی بارش جاری ہے اور اطلاعات کے مطابق اب تک 250 سے زیادہ حملے کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے خود اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ بار بار سائرن بجنے اور پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ بڑے شہروں میں لوگ مسلسل بنکر میں رہنے پر مجبور ہیں، جس کے نتیجے میں خوف اور ذہنی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ہم زمینی صورتحال کی بات کریں تو 25 مارچ سے شروع ہونے والی اسرائیلی پیش قدمی کے بعد جنگ کا مرکز جنوبی لبنان بن چکا ہے۔ اگرچہ فضائی برتری اسرائیل کے پاس ہے، لیکن زمینی جنگ ہمیشہ مختلف اصولوں کے تحت لڑی جاتی ہے، جہاں طاقت کا توازن کسی حد تک برابر ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں حزب اللہ نے اسرائیلی افواج پر 72 حملے کیے ہیں، جو ایک دن میں ہونے والے سب سے بڑی کارروائیوں میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ ان جھڑپوں میں اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جن میں 21 ٹینک اور کئی فوجی گاڑیاں تباہ ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ حزب اللہ کی گاٹ لگا کر وار کی حکمت عملی خاص طور پر مؤثر ثابت ہو رہی ہے، جہاں پہلے قافلے کے پچھلے حصے کو نشانہ بنا کر راستہ بند کیا جاتا تھا یا پھر محصور فوج پر حملہ کیا جاتا تھا۔ شمالی اسرائیل کی صورتحال بھی تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ سرحدی علاقوں میں آبادی کی منتقلی جاری ہے، بستیاں خالی ہو رہی ہیں اور فوجی دباؤ بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو کسی بھی ملک کے اندرونی استحکام کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ایک نئی تشویش سامنے آتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ ہزاروں امریکی فوجی اپنے اڈوں کو چھوڑ کر متبادل مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر کویت میں ہونے والا نقصان امریکہ کے لیے ایک بڑا تصوراتی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی دوران پینٹاگون کی جانب سے معلومات پر سخت کنٹرول بھی دکھایا جا رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کی اشاعت میں تاخیر اور رپورٹنگ میں نرم الفاظ کے استعمال کی ہدایت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ اس وقت ڈیمیج کنٹرول کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایک طویل زمینی جنگ کے لیے تیار ہیں؟ آزاد تجزیہ کاروں کے مطابق فضائی طاقت کے باوجود زمینی جنگ ایک الگ حقیقت ہے، جس کے لیے نہ صرف فوجی بلکہ سیاسی اور عوامی حمایت بھی درکار ہوتی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جہاں مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سفارتی سطح پر بھی صورتحال جمود کا شکار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے براہ راست مذاکرات کی تردید کی ہے، تاہم پس پردہ پیغامات کے تبادلے کے اعتراف بھی ضروری ہے۔ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ پس پردہ مذاکرات جاری ہیں۔ یہ وہ خاموش سفارتکاری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر پس منظر میں جاری رہتی ہے۔ ادھر اسرائیل کے اندر یہ خدشہ بھی بڑھ رہا ہے کہ کہیں امریکہ اسے تنہا چھوڑ کر ایران کے ساتھ کوئی محدود معاہدہ نہ کر لے۔ تاریخ میں ایسے فیصلے ہو چکے ہیں اور اسی لیے اسرائیلی میڈیا اس پر کھل کر بحث کر رہا ہے۔ ناظرین، آج صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی 5 دن کی مہلت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور امریکہ کی جانب سے 5 دن مزید دے دیے گئے ہیں۔ اس ڈیڈ لائن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا جنگ مزید شدت اختیار کرے گی یا کوئی نیا سفارتی دروازہ کھلے گا؟ یہ سوالات
ابھی جواب طلب ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، یہ جنگ اب صرف ہتھیاروں کی نہیں رہی بلکہ یہ طاقت، حکمت عملی اور عالمی توازن کی جنگ بن چکی ہے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔ اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔